یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا بہت بڑا اور بہت کھلا دشمن ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات خالق و مالک اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، میری اور آپ کی طرف سے انگنت، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب رحمتوں، برکتوں، درود اور سلام کا نذرانہ ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع للمذنبین، امام کائنات، سید کائنات، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ تعالی حق اور سچ کی بات صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی بات محبت کے ساتھ سن اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق و مالک نے جو سچا دین مجھے اور آپ کو اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اس دین میں اللہ نے اپنے بندوں کو عبادت کرنے کے طریقے بتا دیے ہیں۔ نماز کس انداز میں پڑھنی ہے دین میں بتا دیا گیا، زکوٰۃ کتنے مال کی اور کتنی ادا کرنی ہے دین نے واضح کر دیا، حج کن دنوں میں کرنا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، حج کا ایک ایک رکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ذریعے اس امت کو بتا دیا ہے۔ ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ داروں کے ساتھ کس انداز میں رہنا ہے یہ بھی دین نے واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ معاملات، تجارت، کاروبار کس انداز میں کرنا ہے یہ بھی دین نے مکمل طور پہ بیان کر دیا ہے۔ جہاں دین نے ہر چیز ہمیں واضح طور پہ بیان فرما دی ہے، وہاں دین نے مجھے اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہاری زندگی میں خوشی کا موقع آئے تو تم نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ رکوع اور سجدہ، تشہد اور قیام، حج اور زکوٰۃ جہاں اسلام نے کھول کے بیان کر دیا ہے، وہاں اس اسلام نے، اس دین نے مجھے اور آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے اگر تمہاری زندگی میں غم آ جائے تو غم کے موقع پر تم نے کیا کام کرنا ہے، خوشی میں تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، صدمے، مصیبت اور غم کی گھڑی میں تم نے کیا کردار پیش کرنا ہے۔ ہر چیز اور ہر پہلو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے قیامت تک آنے والی امت کو بیان کر دیا ہے کہ زندگی میں خوشی آئے تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، زندگی میں صدمہ اور غم آ جائے تو تم نے کیا کردار اپنانا ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کے بارے میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا المؤمن،
اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کلمہ پڑھنے والے کا دنیا میں ہر معاملہ خیر اور برکت والا ہے، اور مومن کے سوا یہ برکت کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیا برکت ہے؟ مومن کا معاملہ کس طرح عجیب ہے؟ آپ نے فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، مومن کے معاملے میں اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ جب مومن کو دنیا میں کوئی خوشی ملتی ہے، یہ خوشی کے موقع پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ خوشی ملی ہے، خوشی کے موقع پر مومن اللہ کے سامنے شکر گزار بن جاتا ہے، یہ مومن کے لیے ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور اگر مومن کو کوئی دکھ آ جائے، صدمہ آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہر غم کے موقع پر مومن اللہ کے سامنے صبر کر لیتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، تقدیر کے فیصلے کو مان لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ یہ صبر کرنا بھی مومن کے لیے اللہ نے خیر اور اجر کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ مومن کے لیے دنیا میں دو حالتیں ہیں، اگر خوشی ملی ہے شکر کرتا ہے، اگر غم آیا ہے صبر کرتا ہے۔ دونوں حالتیں مومن کے لیے اجر اور برکت کا باعث بن جاتی ہیں۔ خوشی کے موقع بڑے ہیں، اللہ نے اولاد دی یہ بھی خوشی ہے۔ دعا کریں اللہ تیرے جتنے بے اولاد بندے ہیں تو عطا کرنے والا ہے، سب بے اولادوں کی گود کو اولاد کے ساتھ آباد فرما دے۔ اللہ جن گھروں میں اولاد نہیں ان کے صحنوں کو اولاد کے ساتھ آباد کر دے۔ اولاد ملی یہ خوشی ہے، مومن اس خوشی پہ صبر شکر کرتا ہے۔ بیٹی یا بیٹے کی شادی کا موقع ہے، اس موقع پر بھی مومن خوشی منانے کے ساتھ شکر کرتا ہے۔ اور خوشی کے مواقع میں سے ایک موقع جو کل آنے والا ہے، اگر مومن کو آزادی مل جائے، اپنا وطن مل جائے، دنیا میں مسلمان قید ہو، ظلم و ستم کا شکار ہو، اور پھر اللہ اپنے بندوں کو آزادی عطا کر دے، دشمنوں سے نجات عطا کر دے، اپنا الگ وطن اپنا گھر عطا کر دے، یہ آزادی کا موقع بھی انسان اور مسلمان کے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت آزادی کی نعمت ہے۔ انسان کے پاس اپنا وطن ہو، اپنا ملک ہو، اپنا گھر ہو، جہاں انسان اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے، عبادت کر سکے، زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق خوشیاں منا سکے، یہ آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آزادی کے موقع پر ہر مسلمان کے دل میں وطن کے لیے محبت ہونی چاہیے، پاکستان کے لیے خیر خواہی کے جذبات، اپنے وطن کے ساتھ عقیدت اور محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ وطن کے ساتھ محبت کرنا ایمان ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث، صحیح ابن حبان اور معجم الکبیر لطبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کے والدین مکہ میں رہنے والے، کنبہ اور قبیلہ اور خاندان ساری برادری مکہ میں رہنے والی، آپ کے بڑوں کی قبریں بھی مکہ کے اندر۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر کو نبوت ملی، مکہ کے کافروں نے جینا حرام کر دیا، رہنا مشکل بنا دیا، تکالیف کے پہاڑ توڑ دیے۔
اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پہ ظلم و ستم کی داستانیں قائم کر دیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ کو چھوڑیں اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں۔ مکہ آپ کا وطن تھا، وہاں پیدا ہوئے، وہاں آپ کے والدین کے گھر تھے، وہاں آپ کے بڑوں کی قبریں تھیں۔ اللہ کے پیغمبر مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف جانے لگے۔ مکہ سے باہر نکل کے مکہ کی طرف اپنا چہرہ کیا، دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ مکہ کی جدائی کا صدمہ ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، جناب ابراہیم کی نشانیاں ہیں، جناب اسماعیل کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو صدمہ بڑا ہے، غم بہت بڑا ہے۔ مکہ کو چھوڑنا اللہ کے پیغمبر کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ نے مکہ کی طرف منہ کیا، مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ اس کائنات میں سب سے بہترین جگہ تو ہے۔ اے مکہ اس کائنات میں جس بستی کے ساتھ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے وہ تو ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اے مکہ اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے میں تجھ سے کبھی نہ نکلتا۔ یہاں میرے بڑوں کی قبریں ہیں، یہاں میرے والدین کے گھر ہیں، یہاں میرے بڑوں کی نشانیاں ہیں۔ اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنے بڑوں کی قبروں کو چھوڑنا بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن یہاں رہنے کا اب مجھے حکم نہیں، یہاں رہ کے اللہ کی عبادت لوگ نہیں کرنے دیتے، اس لیے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تیری یاد میرے دل میں بسی ہے، تجھے چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے دل میں مکہ کی محبت سمائی ہے۔ یہ وطن کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، جہاں انسان پیدا ہوا ہے، جہاں انسان کے آباء و اجداد کی قبریں ہوتی ہیں، اس وطن اور اس زمین کے ساتھ محبت کرنا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ چلے گئے، مدینہ میں رہے، گھر بنا لیا، رہائش اختیار کر لی۔ اب اللہ کے پیغمبر کے دل میں مدینے کی محبت بھی آ گئی۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی حدیث میں بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے باہر جاتے، سفر کرتے، اور سفر سے فارغ ہو کر جب مدینے میں واپس آتے، فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْزَعَ رَاحِلَتَهَا، جہاں انسان رہتا ہے وہاں سے محبت کرنا، اس زمین سے پیار کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں سفر کر کے واپس آتے، جناب انس بیان کرتے ہیں سواری پہ بیٹھے ہوتے، دور سے مدینے کی آبادی کو دیکھتے، جب مدینے کی آبادی اور مکان نظر آنا شروع ہو جاتے، اوزع راحلتہ، اللہ کے پیغمبر اپنے اونٹ کو، اپنے گھوڑے کو ایڑی مار کے تیز کر دیتے، کس لیے؟ من حبھا، مدینے کی محبت میں آ کر، مدینے کی آبادی کو دیکھ کے اپنی سواری کو تیز کر دیتے، دوڑا دیتے۔ مدینے کی محبت اللہ کے پیغمبر کو کھینچتی، اللہ کے نبی مدینے کی محبت میں اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ اس لیے اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے محبت کرنا، پیار کرنا، یہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ یہ ہمارا وطن پاکستان
جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے خون کی نہریں بہائی گئیں، بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا، بوڑھوں کی گردنیں کاٹی گئیں، مسلمان بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ آج بھی میں اس بزرگ اور بوڑھے کو جانتا ہوں کہ جب 14 اگست کا دن شروع ہوتا ہے، 14 اگست کے سورج طلوع ہونے سے لے کر شام تک وہ بزرگ اور بوڑھا آنسو بہاتا رہتا ہے، اس کی آنکھیں آنسو نہیں روک پاتی۔ پوچھا جائے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ یہ تو آزادی کا دن، جشن منانے کا دن، خوشی منانے کا دن۔ اس بوڑھے کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، آزادی کا دن تو ہے، خوشی منانے کا دن تو ہے، لیکن آج بھی میرے دل اور دماغ میں وہ تصویریں جاری ہوتی ہیں، وہ منظر سامنے آتا ہے کہ آزادی کے سفر میں قافلے نکلتے ہیں، خاندان چلتے ہیں، مہاجرین سفر شروع کرتے ہیں، لاہور کے اسٹیشن پر ہندوستان کے مسلمانوں کے قافلے پہنچتے ہیں۔ جب خاندانوں کی طرف نظر دوڑائی جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے جو خاندان سفر شروع کر کے نکلے تھے، کسی کی بہن ساتھ نہیں، کسی کی بیٹی ساتھ نہیں، کسی کی ماں ساتھ نہیں، کسی کو نہر میں پھینک کے شہید کر دیا گیا، کسی کی چھاتی کاٹ کے اس کو درندگی کر کے شہید کر دیا گیا، کسی کے باپ کے سامنے اس کی جوان بیٹی کو ہوس کا نشانہ بنا کے شہید کر دیا گیا۔ لاہور کے اسٹیشن پہ قافلے پہنچے تھے، کٹی پھٹی لاشیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، برچھیاں اور تلواریں مار کے زخمی کیا گیا۔ اور کتنی ایسی عورتیں تھیں جو ہجرت کے سفر میں بچھڑ گئیں، ہندوؤں کے نکاح میں چلی گئیں اور نہروں میں چھلانگیں لگا کے اپنی جان بچانے کے لیے شہید ہو گئیں، اور کتنی ہوس درندگی کا نشانہ بن گئیں۔ یہ آزادی کی نعمت ان قربانیوں کے بعد نصیب ہوئی تھی۔ آج اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو آزادی کے نام پہ ناچ اور گانے سکھائے گئے۔ آج پاکستان کے اسکولوں کے بچے جشن آزادی منا رہے ہیں، ڈھول کی ٹھاپ پہ رقص کرتے ہوئے اور ڈانس کرتے ہوئے۔ یہ کالجوں میں پڑھنے والے میرے نوجوان بھائی، جن کو دیکھ کے ترس آتا ہے، ان بیچاروں کو اپنا ماضی یاد نہیں ہے، ان کو وہ سلیبس نہیں پڑھایا گیا جن میں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قربانیوں کا ذکر ہوتا تھا۔ وہ ماضی مسلمان بچوں کی تعلیم کی کتابوں سے نکال دیا گیا، مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کا سلیبس ان کی کتابوں سے دور کر دیا گیا۔ آج کے یہ نوجوان نہیں جانتے، ان کو نہیں پڑھایا گیا، وہ پروفیسر نہیں ملتے، وہ استاد نظر نہیں آتے جو ان بچوں کو وہ قصے بتائیں، وہ واقعات سنائیں کہ اے میرے بیٹو، یہ وطن جو ہمیں ملا ہے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی تھیں۔ لاشوں کے ڈھیر تھے، نہروں میں خون پانی کی جگہ خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، لٹے پھوٹے اور بچھڑے ہوئے قافلے لاہور کے اسٹیشن پہ پہنچے تھے، اور ایک مصنف نے اپنی کتاب میں خط لکھا۔ یہ خط قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے ایک مسلمان بہن نے لکھا۔ اس نے کہا میں بھی اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے سفر شروع کرتی ہوں، گرداسپور کا علاقہ ہے، میرا باپ میرے بھائی ساتھ تھے، گرداسپور کے علاقے سے نکلی، ابھی پاکستان کے علاقے میں پہنچنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ تڑپ یہ تھی، لگاؤ یہ تھا، محبت یہ تھی، کاش کہ پاکستان کی سرزمین میں پاؤں رکھنا نصیب ہو جائے۔ ابھی گرداسپور کے بارڈر سے باہر نکلے تھے، بلوائیوں نے حملہ کر دیا،
میری بہنوں کی عزت کو لوٹا گیا، میرے بھائیوں کو، میرے باپ کو شہید کیا گیا، میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اپنی عزت کو بچانے کے لیے مرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر میں بلوائیوں کے ہاتھ آ گئی، سکھوں کے ہاتھ آ گئی، میرے خاندان کو شہید اور قتل کر دیا گیا، اور مجھے وہ ہندوستان کے درندے اپنے ساتھ لے گئے۔ آخر میں ایک ہندو کے نکاح میں آئی، اور آج میرے وطن سے پیدا ہونے والے بچے ہندو اور سکھ پیدا ہو رہے ہیں۔ لٹے پھٹے قافلے، عورتوں کو شہید کیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا۔ 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس وطن کے لیے، آج جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ اس وطن کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے، 14 اگست کی خوشی ہر ایک محسوس کرتا ہے، لیکن میرے نوجوان بھائیوں، خطبہ کے لیے آنے والوں، سیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جشن آزادی منانے کا طریقہ کیا ہے۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، میرے نبی کو بھی آزادی ملی تھی، مکہ آزاد ہوا تھا، میرے اور آپ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ آزادی کے جشن کس طریقے سے منائے تھے۔ آزادی 1450 سال پہلے صحابہ کو بھی نصیب ہوئی تھی۔ فتح مکہ کا دن، جشن آزادی کا دن، کافروں سے نجات پانے کا دن، میرے نبی اور نبی کے صحابہ نے آزادی کے جشن کس انداز میں منائے تھے۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت، جب مسلمانوں کو آزادی ملتی ہے، کفر اور ظلم سے نجات ملتی ہے، سب سے پہلے مسلمان آزادی کا جشن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مناتا ہے۔ میری بات پہ ناراض نہ ہونا، آزادی کے جشن ڈھول بجا کے نہیں منائے جاتے، یہ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ آزادی کے جشن سڑکوں پہ بھنگڑے ڈال کے نہیں منائے جاتے، یہ مسلمان کی آزادی نہیں ہے۔ آزادی کے جشن فضول خرچی کر کے نہیں منائے جاتے، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، آزادی کا جشن منانا ہے اللہ کا شکر کر کے، اور اپنے ماضی کو، اپنی تاریخ کو یاد کرنا ہے۔ اور یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یاد کرو جب تم ہندوستان میں تھوڑے تھے، اقلیت تھے، تمہاری تعداد کم تھی، مستضعفون فی الارض، وہاں تم کمزور تھے، غریب تھے، ہندوستان کے درندے تمہارے اوپر ظلم کرتے تھے، تمہیں اذان دینے کی آزادی نہیں تھی، مسجد میں نماز پڑھنے کی آزادی نہیں تھی، اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ گائے ذبح کرنے کی آزادی بھی نہیں تھی۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، ہندوستان میں تم ڈرتے تھے، تم خوف کا شکار تھے کہ کب تمہارے اوپر حملہ ہو جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے۔ فآواکم، پھر ہم نے تمہیں جگہ عطا فرمائی، اس جگہ کا نام ہے پاکستان۔ فآواکم، ہم نے تمہیں الگ وطن عطا کیا، تمہیں رہنے کے لیے اپنا ملک عطا کیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں طاقت عطا کی، تمہیں اپنا وطن بھی مل گیا، فوج بھی مل گئی، اٹامک انرجی اور ایٹم بم بھی مل گیا۔ کس لیے؟ فآواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر تمہیں اپنے وطن میں کھانے پینے کے لیے رزق بھی عطا کر دیا۔ ہندوستان میں ظلم تھا،
تشدد تھا، خوف اور ڈر تھا، تمہیں آزادی ملی، اپنا وطن ملا، رزق ملا۔ کس لیے؟ بنگڑے ڈالنے کے لیے نہیں، ڈھول بجانے کے لیے نہیں، بدتمیزی کرنے کے لیے نہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم آزادی کی نعمت پہ اللہ کے سامنے شکر کرنے والے بن جاؤ۔ جشن آزادی سب سے بڑا یہ ہے کہ مسلمان پاکستان کی نعمت ملنے پہ اللہ کے سامنے شکر کرنے والا بن جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری توجہ کے ساتھ، میرے نبی نے آزادی ملنے پہ شکر کیا، لیکن انداز کیا تھا؟ جناب عبداللہ بن عباس، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح بخاری کی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں آئے، مدینہ میں رہنے والے یہودی تھے، اور یہودی جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لینے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر مدینہ میں پہنچے، مدینہ میں آ کے آپ کو معلوم ہوا یصومون یوما یعنی عاشوراء۔ مدینہ میں آ کے اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا، تم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کس لیے؟ یہودیوں نے جواب دیا، ھذا یوم عظیم وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ۔ یہودیوں نے بتایا کہ 10 محرم کے دن اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کو آزادی دی تھی۔ 10 محرم کے دن جناب موسیٰ کو الگ وطن ملا، انہوں نے سمندر کو پار کیا، اور 10 محرم کے دن فرعون کا لشکر غرق ہوا تھا۔ 10 محرم کو جناب موسیٰ اور ان کی قوم کو آزادی ملی، اپنا وطن ملا، فرعون جیسے دشمن سے نجات ملی۔ ہم اپنے نبی موسیٰ کو آزادی ملنے کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انا اولا بموسیٰ منہم فصامہ وامر بصیامی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 10 محرم کو جناب موسیٰ کو آزادی ملی تھی، اس کی خوشی میں تم روزہ رکھتے ہو۔ موسیٰ میرا بھی بھائی ہے، میں موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے جناب موسیٰ کو آزادی ملنے کی خوشی میں اس کے بعد 10 محرم کو خود روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ 10 محرم کا روزہ اللہ کے پیغمبر نے کیوں رکھا؟ اللہ کا شکر کرنے کے لیے کہ اس دن بنی اسرائیل کو اور جناب موسیٰ کو آزادی ملی تھی۔ اس دن جناب موسیٰ کو الگ وطن نصیب ہوا تھا۔ اس دن بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات ملی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے خود بھی روزہ رکھا، اپنی امت کو حکم دیا 10 محرم کا روزہ رکھو، یہ خوشی کا اظہار ہے، اس دن ہمارے نبی موسیٰ کو آزادی ملی تھی۔ میرے نوجوان بھائیوں، مسلمان آزادی کا جشن مناتا ہے اللہ کا شکر کر کے اور روزہ رکھ کے، ڈھول بجا کے نہیں، بنگڑے ڈال کے نہیں، گلی بازاروں میں شور شرابہ اور بدتمیزی کر کے نہیں۔ مسلمان آزادی کی خوشی مناتا ہے، میرے نبی نے آزادی کی خوشی منائی، جناب موسیٰ کو آزادی ملی، اپنا وطن ملا۔ اللہ کے نبی نے اسی خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھ کے جشن آزادی منایا، روزہ رکھ کے اللہ کا شکر کر کے۔ اور پھر
جب مکہ فتح ہوا یہ بھی آزادی کا دن تھا، مسلمانوں کو کامیابی ملی، فتح ملی، اپنا ملک ملا۔ مکہ مسلمانوں کے مقدر میں آیا، جس مکہ میں مسلمانوں کا داخلہ منع تھا، مسلمانوں نے اس مکہ کو فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے دن، آزادی کے دن، اللہ کے پیغمبر نے جشن آزادی کیسے منایا تھا؟ بیان کرنے والے ام ہانی بنت ابی طالب بیان کرنے والی ہیں، یہ جناب علی کی بہن ہیں، اور روایت صحیح بخاری میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے الرحیق المختوم کتاب کے اندر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، حدیث بیان کرنے سے پہلے واضح کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے جشن آزادی کیسے منایا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فتح مکہ کا دن ہے، مسلمانوں کو آزادی ملی، مکہ ملا، اپنا وطن ملا۔ میرے نبی نے آزادی کا جشن کیسے منایا؟ ام ہانی کا گھر ہے، سیدہ فاطمہ وہاں موجود ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں غسل کرتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، جائے نماز اور مصلی پکڑتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فتح مکہ کے دن، جشن آزادی کے دن ام ہانی کے گھر میں 8 نفل ادا کرتے ہیں۔ کتنے نفل؟ 8 نفل۔ کس لیے؟ حدیث کے الفاظ ہیں شکرن للہ، اللہ کا شکر کرنے کے لیے۔ مکہ فتح ہوا ہے، اپنا وطن ملا ہے، آزادی ملی ہے، میرے نبی نے جشن آزادی منایا ہے اللہ کے سامنے شکرانے کے 8 نفل ادا کر کے۔ میرے نوجوان بھائیوں، جمعے کے لیے آنے والوں، محبت اور پیار کے ساتھ آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، میرے نبی نے جشن آزادی منایا، فتح مکہ ہونے پر، اپنا ملک ملنے پر۔ جشن آزادی کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے کے لیے 8 نفل پڑھے۔ اور آج کا پاکستانی جشن آزادی کے دن فجر کی نماز بھی نہ پڑھے تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ اس چیز کا تو مزہ نہیں کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ اور مسئلے سن کے چلے جاؤ، اپنے دلوں سے سوال بھی کرو۔ اللہ کے پیغمبر جشن آزادی منا رہے ہیں، فتح مکہ ہونے پر، اپنا وطن ملنے پر 8 نفل ادا کر کے اللہ کا شکر کر کے آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ اور آج پاکستان کے آزاد مسلمان جشن آزادی کے دن جھنڈے تو لگائیں، جھنڈیوں سے اپنے گھروں کو سجائیں، ڈول کی تھاپ پہ رقص کریں، اور جشن آزادی منانے کے لیے سڑکوں پر بدتمیزی کریں، لیکن فجر کی نماز میں نظر نہ آئیں۔ یہ جشن آزادی نہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ نبی نے جشن منائے، آزادی کو منایا، کہیں روزہ رکھ کر، کہیں نفل پڑھ کر، اور آج کا مسلمان فرض بھی ادا نہ کرے۔ ہم نے اپنے آزاد وطن کی قدر نہیں جانی۔ اور الرحیق المختوم صحابی بیان کرتے ہیں، جس دن مکہ فتح ہوا، اللہ کے پیغمبر جشن آزادی منا رہے ہیں، مکہ فتح ہونے پر، اپنا وطن ملنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہیں، اور میرے نبی کا آزادی کو منانے کا طریقہ یہ تھا۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر اونٹنی پہ بیٹھ کے اپنے سر اور اپنے گردن کو جھکایا ہوا ہے،
اپنے سر کو کتنا جھکایا، گردن اتنی نیچے کی ہے، اتنا سر کو جھکایا ہے۔ اللہ کے نبی کی داڑھی اونٹ کے کجاوے کی لکڑی کو ٹچ کر رہی ہے، اتنا سر کو جھکایا کس لیے؟ اللہ کے سامنے شکر کرنے کے لیے، عاجزی اختیار کرنے کے لیے۔ فتح مکہ کے دن سر کو جھکایا ہے، اونٹنی پہ سوار ہو کے اپنا چہرہ نیچے کیا ہے، جس طرح انسان سجدہ کرتا ہے صحابہ کو بتانے کے لیے کہ میرے صحابہ آج مکہ فتح ہوا ہے، آزادی ملی ہے، میں سر کو جھکا کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ مسلمان آزادی اور اپنا وطن ملنے پہ جشن مناتا ہے، شور شرابہ کر کے نہیں، ڈھول بجا کے نہیں، گلی بازاروں میں بدتمیزی کے طوفان برپا کر کے نہیں، سر کو جھکا کے عاجز بن کے، روزہ رکھ کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے، نفل پڑھ کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے۔ اور آخری بات، میرے نوجوان بھائیوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ غربت کا رونا رونے والی قوم اپنے بچوں کو 200 روپے کے باجے لے کے دے رہی ہے۔ باہر گلی میں نے بچے کو دیکھا، باجا پکڑا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کتنے کا آیا؟ کہا 200 روپے کا۔ پیسے کہاں سے آئے؟ ابو نے خود ساتھ لے کے جا کے دیا۔ ابو کے ساتھ گیا، جیب سے پیسے ادا کیے اور 200 کا باجا لے کے دیا۔ اللہ کی قسم، میں اس بندے کو جانتا ہوں، ہو سکتا ہے اس نے ساری زندگی 200 روپیہ کسی غریب کو نہ دیا ہو۔ یہ باجا لے کے اپنے بیٹے کو دینے والا بتا رہا ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی، یہ بیچارہ اسلامی تربیت سے خالی ہے۔ مسلمانوں کے بچے جشن آزادی بازاروں میں باجے بجا کے بدتمیزی کر کے نہیں مناتے، مسلمانوں کے بچے جشن آزادی اپنے موٹر سائیکل کے سلنسر اتار کر ون ویلنگ کرتے ہوئے نہیں مناتے۔ روکیں اپنے بچوں کو اس بدتمیزی سے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صوتان ملعونان، دو آوازیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ صوت مزمار عند نعمہ، پہلی آواز جب انسان کو خوشی ملے اور یہ خوشی منائے ڈھول اور باجے بجا کے، موسیقی بجا کے، اس نے نعمت ملنے پر اللہ کا شکر نہیں کیا بلکہ ڈھول اور باجے بجا کے اللہ کی لعنت کو حاصل کیا ہے۔ اور دوسری آواز صوت رنت عند مصیبہ، کوئی مصیبت آ گئی واویلا کرتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، نوحہ اور بین کرتا ہے، اس آواز کی وجہ سے بھی اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ سمجھائیں اپنے بچوں کو، یہ باجے بجا کے جشن آزادی منانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ سلنسر اتار کے بازاروں میں شور شرابہ کرنا مسلمانوں کا جشن آزادی نہیں ہے۔ سڑکوں پر ون ویلنگ کر کے خودکشی کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آزادی مناؤ، جھنڈا لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، محبت کا اظہار کرو، لیکن یہ باجا، یہ ون ویلنگ، یہ شور شرابہ، یہ ڈھول، یہ موسیقی، یہ جشن آزادی نہیں، یہ بدتمیزی ہے۔ اور اسلام مجھے اور آپ کو بدتمیزی سے منع کرتا ہے۔ اللہ وطن عزیز کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، اس وطن کی اللہ حفاظتیں فرمائے، اس کے اداروں کی، یہاں کی افواج کی، پولیس کی، اداروں کی اللہ امداد فرمائے۔ اللہ ملک پاکستان کو، یہاں کے عوام کو ہر قسم کے دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔